شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے بچے نے اب اسکول جانا شروع کر دیا ہے، وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یا تو وہ اب مدرسے جا رہا ہے یا اسکول جا رہا ہے۔ یہ جو عرصہ ہوتا ہے، جس عرصے میں بچے بچیاں اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ماں باپ ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے وہ بعد میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے، یا پھر بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اگر ان کو وقت پر سمجھ میں نہ آئے تو۔ اور وہ کوتاہی اور کمی یہ ہے کہ اس عرصے میں ماں باپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میرا بچہ جو ہے وہ انگریزی بولنا شروع کر دے، بس کسی طرح وہ انگریزی بولنا اور لکھنا شروع کر دے۔ اب اس تگودو میں ہوتا کیا ہے کہ وہ انگریزی کے چکر میں مادری زبان اردو سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسکول لائف میں جب بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے تو وہ انگریزی کے چکر میں مادری زبان سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ 9 میٹرک تک آتا ہے، بورڈ کی ایگزام دینے کے لیے وہ آتا ہے، تو وہ اردو کا املا اور اس الفاظ کا بولنے میں الفاظ کے انتخاب سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان بچے کے جو ہے نا وہ پرسنٹیج کم آتی ہے، ان پیپروں میں نمبر کم آتے ہیں جن پیپروں میں اردو استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو کا پرچہ ہوتا ہے، پاکستان اسٹڈیز یا اسلامیات اگر اردو میں لی ہوئی ہے، تو یہ وہ پیپرز ہیں جن میں اردو استعمال ہوتی ہے، اور چونکہ وہ اردو صحیح نہیں بول سکتا، خود ڈرافٹنگ نہیں کر سکتا، خود پیراگراف نہیں بنا سکتا، وہ صرف ٹیکسٹ بک کا چونکہ محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ڈرافٹنگ نہیں کر پاتا اور اس کے نمبر اچھے نہیں آتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب اسکول لائف یہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب چونکہ وہ مادری زبان سے دور ہو چکا ہے اور انگریزی بولنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ اب ہمارا ماحول ایسا نہیں ہوتا، تو وہ اس کوشش میں نہ وہ اردو کا رہتا ہے اور نہ ہی وہ انگریزی کا رہتا ہے۔ جب بچہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے تو وہ نہ اس کو صحیح سے اردو آتی ہے اور نہ ہی اس کو صحیح سے انگریزی آتی ہے۔ دیکھیں، آپ سوچیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں تقریباً 10 سال کے عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ میں 10 سال کے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی تک جب بچے پہنچتے ہیں تو نہ تو ان کو صحیح سے اردو آتی ہے اور نہ صحیح سے ان کو انگریزی آتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بعضوں کو دونوں چیزیں اچھی آتی ہیں، بعضوں کو ایک چیز اچھی آتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ اردو اچھی آتی ہے نہ ہی انگریزی اچھی آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ تعلیمی میدان میں وہ چیز صحیح گین نہیں کر پاتے ہیں، اس چیز پر صحیح عمل نہیں کر پاتے ہیں جو چیز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو کامیابی کما حق حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ دوسرا جو اہم ترین نقصان ہے، وہ اہم ترین یہ نقصان ہوتا ہے کہ اردو زبان مادری زبان سے دور ہونے کا مطلب دین سے دوری ہے۔ اصل جو نقصان ہے وہ یہ ہے بچوں کے ساتھ کہ دین کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ اردو میں لکھا گیا ہے۔ عربی میں بہت سارا، سب سے زیادہ ذخیرہ تو عربی میں ہے، پھر فارسی میں، لیکن عربی اور فارسی چونکہ ہمارے یہاں نہ بولی جاتی ہے، نہ لکھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، اور ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ایک ہماری مادری زبان ہی اردو ہے جس میں جو بولی جاتی ہے، اور ایک دین کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے۔ اب یہ سوچی سمجھی ایک مکمل سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اپنی مادری زبان سے ہی دور کر دیا جائے اور ان کو ان چکروں میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ اب چونکہ وہ مادری زبان سے دور ہو چکا ہوتا ہے اور انگریزی بھی اس کو صحیح نہیں آتی، تو ایک تو جو نقصان ہوا وہ علیحدہ، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو کتابیں اس نے پڑھنی چاہیے تھی، جس سے اس کو استفادہ کرنا تھا، جو آسان اردو میں ان کے لیے لکھی گئی ہیں، اور الحمدللہ اردو میں ہر موضوع پر آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب مل جائے گی، لیکن چونکہ بچے صحیح اردو نہیں پڑھ پاتے اور صحیح سمجھ نہیں پاتے، اس وجہ سے ان میں وہ گیننگ پاور بھی نہیں ہے جو پہلے والوں میں گیننگ پاور تھی۔ اس وجہ سے
फोकस जो है ना वो मादरी ज़बान पे करें। देखिए अंग्रेज़ी बोलने में कोई क़बाहत नहीं है और उससे की कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन एक बात तो ये कि अंग्रेज़ी बोलें लेकिन अंग्रेज़ ना बनाएं बच्चे को। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अंग्रेज़ी बुलवानी है ज़रूर बुलाएं, अंग्रेज़ी में पढ़ाएं और वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोले ताकि बाद में आगे चल के वो उसी अंग्रेज़ी से दीन का भी काम करे। लेकिन पहले उसको मादरी ज़बान सही तौर पर आनी चाहिए और उसके बाद, और याद रखें कि कोई भी ज़बान आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आपको मादरी ज़बान नहीं आती। अगर आपको मादरी ज़बान सही से नहीं आती और मादरी ज़बान की वोकैबुलरी आपके पास नहीं है, आप कभी भी अंग्रेज़ी या कोई भी ज़बान आप नहीं सीख सकते जब तक आपको मादरी ज़बान नहीं आती। अब चूंकि मादरी ज़बान ही नहीं आती तो इसलिए दूसरी कोई और ज़बान भी हम नहीं सीख पाते। इसलिए कोशिश ये करें कि फोकस जो है वो पहले मादरी ज़बान पर करें और उसके बाद उसको कोई और ज़बान सिखाएं। शरई मसाइल से आगाही के लिए मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।